ہوں گے اور ہم اپنی رمضان اسپیشل ویڈیوز میں آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک اور بہت انفارمیٹیو ویڈیو۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جو ہے بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ بعض دفعہ ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے، لیکن ہماری ویڈیوز میں کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم آپ کو تمام ایسے معاملات سے جو ہے وہ ان کی انفارمیشن دیں جو کہ نارملی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے۔ تو آج کے ہماری ویڈیو میں ہم بات کریں گے مسائل عشر کے حوالے سے، اور اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں اور کیا اس کے جو ہیں معاملات ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ زمین سے جو بھی پیداوار حاصل ہو اس میں عشر لازم ہے، یعنی زمین سے خواہ مملوکہ زمین ہو یا مباح، عام جیسا کہ پہاڑ وغیرہ، تو جو بھی قدرتی پیداوار حاصل ہو جائے، خواہ وہ کھانے کی چیز ہو یا اس سے لباس بنایا جاتا ہو، مثلاً کپاس وغیرہ، تو اس میں 10واں حصہ جو ہے وہ عشر مستحقین زکوٰۃ کو مالک بنا کر دینا ضروری ہے، بشرطے کہ 1 سا لیٹر سے کم نہ ہو، اس سے کم پر عشر لازم نہیں۔ پھر آ جاتی ہے عشر کی مقدار۔ تو عشری زمین اگر بارش، دریا یا قدرتی چشمے کے پانی سے سیراب کی جاتی ہو تو اس کی پیداوار میں 10واں حصہ لازم ہے۔ اگر کنویں، ٹیوب ویل یا ان نہروں سے جن کا آبیانہ حکومت کو ادا کیا جاتا ہو سیراب کی جاتی ہو تو اس میں 20واں حصہ لازم ہے۔ اگر دونوں قسم کا پانی استعمال ہوتا ہو تو غالب کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر عشری پانی غالب ہے تو 10واں حصہ، اگر محنت یا قیمت سے حاصل ہوا پانی غالب ہے تو 20واں حصہ دینا لازم ہے۔ اگر دونوں برابر ہیں تو 10ویں حصے کا چوتھائی دینا لازم ہے۔ پھر آ جاتی ہے غالب پانی کا اندازہ مدت سے لگایا جائے گا، یعنی ایک زمین کو مثلاً 3 مہینے سیلاب کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے اور 6 مہینے مشین کے پانی سے، تو اگرچہ سیلاب سے سیراب کرنے میں زیادہ پانی صرف ہوتا ہے اور مشین سے سیراب کرنے میں کم، لیکن اعتبار اکثر مدت کا کیا جاتا ہے، لہٰذا اس صورت میں نصف عشر لازم ہوگا۔ علامہ شامی نے اس کے حوالے سے جو ہے وہ تصریح کی ہے کہ، اور اس کے ساتھ ساتھ صاحب بدائع نے بھی اس کی تصریح فرمائی ہے۔ دوسرا یہ کہ خود پانی کی کثرت و قلت کا اعتبار نہیں، بلکہ کثرت و قلت جو ہے اس مشقت و خرچ کا، یعنی بوجھ ہے، اس کا اعتبار ہے، اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں مشین سے سیراب کرنے میں اگرچہ پانی کم ہے لیکن مشقت اس کی زیادہ ہے، تو اس لیے وہ کثرت مونت کا اعتبار کرتے ہوئے نصف عشر لازم ہوگا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کچھ وجوب عشر ہے، ان میں آتا ہے کہ مدیون، نابالغ اور مجنونہ کی مملوکہ پیداوار میں عشر لازم ہے، یعنی نابالغ اور مجنون اور مقروض شخص کی زمین کی پیداوار پر بھی عشر لازم ہے۔ پھر آ جاتے ہیں عشری زمین یا پہاڑ سے حاصل شدہ شہد میں عشر واجب ہے، یعنی عشری زمین، جنگل، پہاڑ یا دوسری مباح عام جگہوں سے شہد مل جائے تو اس میں بھی عشر لازم ہے، جبکہ حاصل شدہ شہد 1 سا یعنی 588 لیٹر یا اس سے زائد ہوں، اس سے کم میں عشر لازم نہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عشر کی ادائیگی میں بلا ضرورت تاخیر جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ جب فصل حاصل ہو اور عشر لازم ہو جائے تو فوراً دینا لازم ہے، اس میں تاخیر جو ہے وہ مکروہ تحریمی اور گناہ ہے۔ ہاں کسی معقول عذر کی وجہ سے ہو تو حرج نہیں، لیکن عذر ختم ہوتے ہی اس کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ کاریز کے پانی میں نصف عشر ہے، تو جو زمین کاریز کے پانی سے سیراب ہو اس میں نصف عشر لازم ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ گھر کے احاطے کے اندر درختوں کے پھلوں پر عشر کا حکم۔ رہائشی گھر کے احاطے کے اندر پائے جانے والے درختوں کے پھلوں یا اگنے والی سبزی پر عشر لازم نہیں، اگرچہ اس کی پیداوار زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں اگر کوئی گھر مستقل طور پر باغ میں تبدیل کر دیا جائے تو پھر ان پھلوں پر عشر لازم ہے۔ اور پھر دیکھتے ہیں کہ عشر سے مصارف منہا کرنے کا حکم۔ عشر زمین کی کل پیداوار سے نکالا جائے گا، پیداوار کے حاصل کرنے پر جو مصارف ہوئے ہیں ان کو منہا نہیں کیا جائے گا، البتہ پیداوار حاصل ہونے کے بعد عشر مستحقین تک پہنچانے پر جو اخراجات آئے وہ عشر سے منہا کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ اخراجات اس صورت میں آ سکتے ہیں کہ پیداوار حاصل ہونے کی جگہ میں مستحقین نہ ہوں یا دوسری جگہ کے مستحقین ان سے زیادہ محتاج ہوں یا انہیں دینا مسلمانوں کے حق میں زیادہ مفید ہو، جیسے دینی مدارس، طلبہ وغیرہ۔ اگر ایسی کوئی صورت نہ ہو تو عشر دوسری جگہ منتقل نہیں کرنا چاہیے۔
ایسی صورت میں عشر اگر دوسری جگہ منتقل کیا جائے تو ظاہر ہے اس میں جو مصارف آئیں گے وہ عشر کے لازمی مصارف نہیں ہوں گے، تو ان کو عشر سے منع نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور پھر دیکھتے ہیں کہ قرض کی وجہ سے عشر ساقط نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے ذمہ قرض ہے، اگرچہ بہت زیادہ ہے، پیداوار حاصل ہونے کی صورت میں اس پر عشر دینا لازم ہے، تو قرض کی وجہ سے عشر ساقط یا کم نہیں ہوگا۔ پھر آتا ہے قبل از وقت عشر نکالنا۔ اگر جو ہے وہ کاشتکاری کرنے سے پہلے یا درخت لگانے سے پہلے عشر نکالا تو یہ بالاتفاق صحیح نہیں۔ غلہ اور پھل حاصل ہونے کے بعد دوبارہ عشر کی ادائیگی لازم ہو جائے گی۔ اگر فصل کاشت کرنے، درخت لگانے کے بعد، فصل اگنے اور پھل ظاہر ہونے سے پہلے عشر ادا کیا جائے تو اس میں اختلاف ہے اور عدم جواز جو ہے وہ راجح ہے، لہٰذا غلہ اور پھل حاصل ہونے کے بعد دوبارہ عشر کی ادائیگی لازم ہے۔ اگر فصل اگنے اور پھل ظاہر ہونے کے بعد عشر ادا کیا جائے، اگرچہ فصل میں دانے نہیں آئے اور پھل نہیں پکا تو عشر کی ادائیگی صحیح ہے، اور غلہ حاصل ہونے اور جو ہے پھل آ جانے کے بعد دوبارہ عشر کی ادائیگی پھر ضروری نہیں رہے گی۔ اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کئی سال تک عشر ادا نہیں کیا۔ عشر پیداوار پر ایک شرعی فریضہ ہے، یہ نہ زمانہ گزرنے سے ساقط ہوتا ہے اور نہ ہی مرنے سے، لہٰذا اگر کسی شخص نے کئی سال تک عشر ادا نہیں کیا تو اگر زندہ ہے تو اس پر ادائیگی لازم ہے، لیکن اگر مر جائے تو اس کے ترکے سے وصول کیا جائے گا جب تک کہ عشر کی ادائیگی نہ ہو جائے، ورثہ تک ترکہ تقسیم نہ کریں۔ اگر پیداوار حاصل ہونے کے بعد کسی غیر اختیاری آفت کی وجہ سے ضائع ہو جائے تو پھر اس کا عشر لازم نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عشر کی بعض خاص صورتیں جو ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ تو فروخت شدہ فصل کے عشر کا حکم اس میں دیکھتے ہیں کہ صرف فصل فروخت کرنے کی صورت میں اگر فصل پکنے سے پہلے فروخت کی تو عشر خریدار پر ہے، خواہ وہ ابھی کاٹ لے یا زمین کے مالک کی رضامندی سے اسے پکنے تک زمین ہی پر چھوڑ دے، اور اگر فصل پکنے کے بعد فروخت کی تو عشر مالک زمین پر ہے۔ اور اسی طرح اگر فصل کے ساتھ زمین بھی فروخت کی تو اس میں بھی یہی تفصیل ہے۔ دونوں صورتوں میں اگر فصل پکنے سے پہلے خریدار نے فصل کاٹ لی تو اس پر پھر عشر مالک پر ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اگلی صورت جو دیکھتے ہیں وہ ہے زمین اجارے پر دینے کی صورت میں عشر کا کیا حکم ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عشری زمین اگر اجارہ داری پر دی جائے تو عشر واجب ہونے میں دو قول ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ کے نزدیک ذمہ دار پر ہے اور صاحبین رحمۃ اللہ کے نزدیک مستاجر پر ہے، لیکن علامہ شامی نے تطبیق کی ہے کہ اگر اجرت مثل کے برابر یا اس سے زیادہ وصول کی جائے تو عشر ذمہ دار پر ہے، اگر اس سے کم وصول کی جائے تو پھر مستاجر پر ہے۔ اور اگلی صورت جو ہے وہ ہے زمین عاریتاً دینے کی صورت میں عشر کا حکم۔ تو اگر مسلمان شخص کو زمین عاریت کے طور پر بلا اجرت کاشت کے لیے دی گئی تو اس کا عشر بطور عاریت لینا جو ہے وہ اس لینے والے پر ہے۔ اگر کسی غیر مسلم کو زمین عاریتاً دی تو عشر مالک زمین پر ہے، کیونکہ غیر مسلم عشر کی ادائیگی کی اہلیت نہیں رکھتا، اور اگر مالک پر بھی عشر لازم نہ ہو تو فقراء کا حق جو ہے وہ ساقط ہوگا، لہٰذا حق فقراء کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے مالک زمین پر عشر لازم ہے۔ اور اگلی صورت جو دیکھتے ہیں وہ ہے مزارعت کی صورت میں عشر کا حکم، یعنی مزارعت بٹائی پر زمین دینے کی صورت میں اگر عقد اس طرح طے ہو کہ زمین ایک کی ہو باقی چیزیں دوسرے کی طرف سے ہوں، یا عمل ایک کی طرف سے ہو باقی چیزیں زمین وغیرہ دوسرے کی طرف سے، یا زمین اور تخم ایک کی طرف سے ہو باقی چیزیں دوسرے کی طرف ہوں، تو یہ مزارعت صحیحہ کی صورتیں ہیں۔ ان سب صورتوں میں عشر ہر ایک پر اپنے اپنے حصے کا بقدر لازم ہے، پھر انہیں اختیار ہے چاہے عشر نکال کر پیداوار تقسیم کریں یا پیداوار تقسیم کر کے سب اپنے حصے کا عشر نکالیں۔ ان تین صورتوں کے علاوہ کوئی صورت ہو تو وہ مزارعت فاسدہ ہے۔ اس میں اگر تخم مالک زمین کی طرف سے ہو تو عشر بھی اسی پر لازم ہے، اگر تخم مزارع کی طرف سے ہو تو پھر یہ کاشت کے لیے زمین اجارہ پر دینے کے حکم میں ہے، لہٰذا مالک زمین کا حصہ اگر اجرت مثل کے بقدر یا اس سے زیادہ ہے تو عشر اسی پر لازم ہے، اور اگر اس سے کم ہے تو پھر عشر مزارع پر ہے۔ اور ایک اور صورت جو دیکھتے ہیں وہ ہے ذمہ دار مزارع کے حصے سے جبراً عشر نکالے، چونکہ مزارعین جو ہے وہ دینداری ان میں کم ہے، اگر ان کا حصہ تقسیم کر کے ان کے حوالے کر دیا گیا تو ان سے ادا عشر کی امید نہیں، اس لیے ذمہ دار پر لازم ہے کہ مشترک پیداوار سے عشر نکالنے کے بعد تقسیم کر کے مزارع کو اس کا حصہ دے۔
پھر ہے عرض مغصوب میں عشر کا حکم، جو زمین غصب کی جائے اس کا عشر غاصب پر ہی لازم ہے۔ اور تجارت کی نیت سے خریدی گئی زمین کا حکم کیا ہے کہ اگر تجارت کی نیت سے زمین خریدی اور اس پر کاشت کر کے پیداوار حاصل کی تو اس میں عشر لازم ہے، زمین کی قیمت میں زکوٰۃ نہیں۔ ہاں اگر اسے ویسے ہی رکھا جائے، کوئی چیز اس میں کاشت نہ کی جائے، تو پھر زمین کی قیمت میں 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ لازم ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں تو بھوسا، سوکھی گھاس وغیرہ میں عشر کا کیا حکم ہے کہ زمین سے حاصل شدہ پیداوار میں تو عشر لازم ہے، لیکن جو چیز طبعاً حاصل ہو جائے جیسے بھوسا، سوکھا چارہ، اس سے اناج نکال لیا گیا تو اس میں عشر نہیں۔ ہاں اگر ان چیزوں کو مقصودی طور پر حاصل کیا جائے، مثلاً دانہ پڑنے سے پہلے بھوسا وغیرہ حاصل کرنے کے لیے فصل کاٹی جائے، یا جیسے بعض چارے باقاعدہ کاشت کیے جاتے ہیں، تو پھر ان میں عشر لازم ہے۔ اور عشری زمین میں لگے ہوئے درختوں میں عشر کا حکم کیا ہے کہ عشری زمین کی پیداوار میں اور اس میں لگے ہوئے پھلدار درختوں کی پیداوار میں تو عشر لازم ہے، لیکن خود ان درختوں میں زمین کی پیداوار ہونے کے باوجود عشر نہیں، خواہ کو کاٹ کر فروخت کیا جائے یا اپنے کام میں لائے جائیں۔ اسی طرح اگر یہ درخت اسی مقصد کے لیے لگائے گئے ہوں کہ ہر سال یا کچھ مدت بعد ان کو کاٹا جائے گا، فروخت کیا جائے گا یا اپنے کام میں لایا جائے گا، تو پھر ان میں کٹنے کے بعد عشر لازم ہے، خواہ لکڑی کی صورت میں ادا کریں یا جہاں یہ درخت ہے وہاں کی قیمت یا اس کے آس پاس کی قیمت لگا کر روپوں کی صورت میں ادا کریں۔ زمین میں فیون وغیرہ اور اس طرح کی دوسری قیمتی چیزیں کاشت کی جائیں اور پیداوار حاصل ہونے پر اسے فروخت کرنے کے لیے نیت سے روک کر رکھا جائے اور اس حالت میں سال گزر جائے تو عشر لازم ہو جائے گا اور زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اسی طرح تجارت کے لیے فیون کے بیج خریدے اور انہیں زمین میں کاشت کر دیا تو پیداوار پر عشر لازم ہے، زکوٰۃ نہیں۔ اور پھر ایک دیکھتے ہیں کہ عشر کی ادائیگی سے پہلے پیداوار کا استعمال، یعنی جب تک عشر ادا نہ کیا جائے پیداوار استعمال نہیں کی جائے گی، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے اور دل میں عزم ہو کہ عشر ادا کرے گا اور پیداوار کے استعمال کی ضرورت ہو تو استعمال کی پھر گنجائش ہے، لیکن عشر کی ادائیگی جلد از جلد لازم ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ سمندر سے برآمد ہونے والی چیزوں میں عشر نہیں۔ جو چیزیں سمندر سے برآمد ہوئی ہوں، مثلاً موتی، عنبر، مچھلی وغیرہ، تو ان میں عشر لازم نہیں۔ تو پھر دیکھتے ہیں کہ کن کن رشتہ داروں کو عشر و زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اصول جیسے والدین، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ، فروع جیسے اولاد اور اولاد کی اولاد، اسی طرح بیوی، شوہر کا ایک دوسرے کو زکوٰۃ اور عشر دینا صحیح نہیں۔ اس کے علاوہ باقی سب رشتہ داروں کو عشر و زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ سوتیلی ماں کو بھی زکوٰۃ اور عشر دینا جائز ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو جو ڈیٹیل سے عشر کی ادائیگی کے حوالے سے کچھ ایسے معاملات، کچھ ایسی خاص صورتیں آپ کو بتائیں۔ تو یہ آج کی انفارمیٹیو ویڈیو جو ہے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہم انشاءاللہ ایک اور بہت انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔